سر یہ واقعہ جو ہے 2 دن پہلے چترال میں پیش آیا ہے. میں اس سے پہلے چترال کے مسائل پہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ ایشو جو ہے یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے سر. یہ بہت دردناک واقعہ ہے. آپ لوگ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں گے. یہ 2 دن پہلے یہ چترال میں یہ واقعہ ہوا ہے سر. یہ ایک بچہ ہے سر، اس کا نام تنویر ضیاء تھا، جس کی عمر بمشکل 12-13 سال. ریشن چترال کے اپر ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں ریشن کے ایک دکان میں داخل ہوتا ہے سر. تو دکان میں دکاندار موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر نکلتا ہے سر. کچھ سوچ کے دوبارہ دکان میں داخل ہوتا ہے. وہاں سے ایک پرفیوم اور ایک گھڑی اٹھا کر باہر نکلتا ہے سر. یہ 2 دن پہلے کے واقعہ ہے، آپ ذرا اس کو سن لیں. باہر کوئی شخص بچے کو دیکھ رہا تھا، کیمرے میں اس کو محفوظ کرتا ہے. اچانک سارے ارد گرد بچے اور دکاندار چور چور کا شور مچا کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے پاس اور بھی دکاندار اکٹھے ہوتے ہیں سر. پولیس کو بلایا جاتا ہے اور مختلف دکاندار بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1 مہینے سے یہ بچہ چوریاں کر رہا تھا اس گاؤں میں. کسی نے کہا 10,000 روپے ہمارے دکان سے اس نے چوری، کسی نے کہا 1,000 روپے کی. تو اس پہ الزامات کی بارش کر دی سر. بچے کے اوپر جو الزام لگایا اس کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو زاد و کوب کیا جاتا ہے. اتنے میں پولیس والے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سر. اس 13 سال کے بچے کو لے جا کے وہاں پر ایک چوکی ہے، گرین لسٹ اس کا نام ہے، ادھر بند کیا جاتا ہے. بچے کا باپ جو ہے ریٹائرڈ صوبیدار ضیاء الحق اس کا نام ہے جی، اس کو بلایا جاتا ہے. اور 2 مہینے پہلے کی باتیں اس کے باپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے 2 مہینہ پہلے 80 کلو کا وزنی ترازو ہمارے دکان سے گم ہو گیا تھا، آپ کے بیٹے نے اس کو چوری کی تھی. کسی نے کہا 50,000 روپے ہمارے دکان سے چوری کی تھی جی. کسی نے کہا کہ بچے نے ہمارے دکان سے، مطلب اس پہ چوری کے الزامات کی بارش کیا جاتا ہے سر. گزشتہ 2 سال کے دوران جی ریشن جو گاؤں ہے جہاں یہ بچے نے چوری کی تھی جس دکان سے، ریشن گاؤں سے کیے گئے چوری کے سارے الزام سر اس بچے پہ لگائے جاتے ہیں. بچے کے باپ نقصان کے ازالے کے وعدہ کر کے صلح کرتا ہے، بچے کو گھر لے جاتا ہے. ابھی کرنا کیا ہے وہ بتائیں جی. نہیں سر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا دیکھیں پورا کتاب تو میں نہیں سنا سکتا نا اس کو. سر انہوں نے مجھے کہا تھا یہ کہانی آپ سنائے. ٹھیک ہے سر. یہ بچہ جو ہے گاؤں ریشوں کا رہنے والا ہے، 13 سال کا بچہ ہے سر. اس نے جو چوری کی تھی پرفیوم اور گھڑی، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو اربوں روپے چوری کر کے اس ملک کے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 13 سال کا بچہ ہے سر. وہ 13 آپ سننے کی ٹھیک ہے آپ اپنی بات کریں پلیز. نہیں وہ میں ایک مثال دے رہی ہوں سر، مثال دے رہی ہوں. اپنی بات کریں پلیز. اچھا سر تو یہ بچہ جو ہے، آپ بات سنیں، آپ پہلے بات سنیں. جی سینیٹر صاحبہ پلیز. سر اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ بچے جو ہے اس کے باپ کو بلایا جاتا ہے، اس کے فیملی والوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے. ٹوٹل اس نے چوری کی ہے. سارے دکاندار جمع ہو کے کہتے ہیں کہ پورے 1 سال سے یہ ہمارے دکان میں آ کے چوری کرتا تھا. 25 سال 25,000 روپے اس نے چوری کی ہے. ابھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں نا. تو سر پھر اس بچے کو والد صاحب کہتا ہے سر کہ آپ اس طرح کریں کہ جتنے بھی اس نے چوری کی ہے کہ وہ میں آپ لوگوں کو وصول کر لوں گا، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. تو گھر لے جا کے جی پھر گاؤں والے سارے اس کی ویڈیو بناتے ہیں سر. ویڈیو بنا کے پھر اس کو مطلب پورے گاؤں میں چور کے 13 سال کے بچے کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں. پھر حوالات میں پولیس والے. میڈم یہ کیس آپ ادھر ڈی سی صاحب اور ایس پی کو بتائیں. بس تھوڑی جی. پھر اس کے بعد سر کیا کرتے ہیں کہ یہ بچہ گھر جاتا ہے. گھر جا کے رات کو اس کے والدہ اور والد جو ہے وہ سختے کے عالم میں ہوتے. پورے گاؤں والے اس کو یہی تانا دیتے ہیں آپ کا بیٹا چوری کر رہا تھا. تو صبح یہ بچہ جو ہے ناشتے کے ٹائم اٹھ کے گھر سے چلا جاتا ہے. وہاں پر اسی گاؤں کے ساتھ ایک پل ہے جی. 2 دن پہلے جی بارش ہو رہی تھی چترال میں، شدید سردی کے عالم میں جی. وہ پل میں جا کے دریا چترال میں گر کے وہ خودکشی کر لیتا ہے سر. کل اس کا لاش مل گیا ہے سر. تو کل میں نے 13 سال کا بچہ سر اس کو اتنا ٹارچر کیا، حوالات میں پولیس والوں نے اور گاؤں والوں نے اس کو ویڈیو بنا کے پورے سوشل میڈیا میں دیا. ایک 13 سال کا بچہ اس نے اتنا مجبور ہو گیا سر، وہ خودکشی کر دیا سر. اس کے بعد اب اس کی ماں باپ جو ہے سختے کے عالم میں ہے سر.
بے ہوشی کی عالم میں ہے. تو میں نے کل مجھے فون کیا تو میں نے ادھر ڈی پی او چترال کو فون کیا, وہ لائن پہ موجود نہیں تھی. میں نے ایس ایچ او سے بات کی, میں نے کہا اس کے متعلق مجھے آپ لوگ رپورٹ دے دیں. تو اس نے کہا کہ اس میں جو ہے یہ دکاندار جو ہے, جو 5 دکاندار, ایک جو ویڈیو بنائے 6 لوگ ہیں جی, وہ اس میں ملوث ہے اس کے قتل میں. تو میں نے کہا ان کو آپ لوگوں نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا یا ایف آئی آر. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اسی لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں اس کے پیرنٹس انوالو ہیں, اور ابھی تک اس کے پیرنٹس جو ہے وہ سکتے میں ہیں, بے ہوشی کے عالم میں, وہ ایف آئی آر مطلب کوئی بھی درج ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے جی, یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے اس کو اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہے, ادھر بھیج دے جی, اور چترال کے ڈی پی او سے اس واقعے کی رپورٹ آپ طلب کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر. Senator Sadia Abbasi, please.